سے رخصت ہو جائیں گے تو یہ عمل نہیں کر پائیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے، صلاۃ، نیکی کے اعمال، یہ سب اس سے جو ہے دبا پڑا رہتا ہے۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 اعمال ایسے ہیں، صدقۃ جاریۃ، کہ آپ نے کہیں مسجد بنا دی، کہیں بور کھدوا دیا، کہیں پانی کی ٹانکی بنا دی، لوگ جب تک اس بور سے اس مسجد میں عبادت کرتے رہیں گے، اس وضو خانے سے جو ہے وضو کر کے نماز پڑھتے رہیں گے، آپ قبر کے اندر بھی رہیں گے پر اس کا جو ہے ثواب آپ کو ملتا رہے گا۔ یا یہ کہ آپ نے کسی طالب علم کی کفالت کر دی، یا اپنے خرچے سے جو ہے اس کو حافظ قرآن بنا دیا، تو یہ سب جو ہیں صدقے جاریہ ہیں۔ آپ قبر میں رہیں گے، وہ جب تک بچہ جو ہے دوسروں کو سکھاتا رہیں گا، پڑھاتا رہیں گا، یہ سلسلے کا ثواب اس بچے کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ دیں گے ہی، پر اس کے پیچھے جس کی قربانی لگی ہے، جس نے خرچ کیا، اللہ اس کو بھی اس کا اجر و ثواب دیں گے۔ اللہ ہم سماپ کو اس کا یقین نصیب فرمائے۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او علم ينتفع، وہ علم جو ہم نے حاصل کیا اور کسی کے سینے میں منتقل کیا، جب تک وہ سلسلہ دنیا میں چلتا رہے گا، وہ علموں سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے، اس کا بھی اجر و ثواب جو ہے ہم قرآن پاک کی تلاوت سے ہی ہم اپنی اوپننگ اور افتتاح کرتے ہیں۔ تو آج کی اس محفل جو سراپا قرآن کی محفل ہے، تو کیوں نہ آج کی محفل کا بھی ہم افتتاح قرآن پاک کی تلاوت سے کریں۔ میں اس شعار کے ساتھ میں اس مدرسے حاجہ کے طالب علموں کو آواز دوں گا کہ زمانہ آج بھی قرآن ہی سے فیض پائے گا، زمانہ آج بھی قرآن ہی سے فیض پائے گا، مٹے گی ظلمت شب اور سورج جگمگائے گا۔ آئیے میں تلاوت کلام اللہ کے لیے آواز دے رہا ہوں۔ محمد شعیب عبدالعلیم گھاٹ ناندرا وہ آئے اور قرآن پاک کی تلاوت سے اس بزم کا من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق اللہ العظیم۔ جزب ایمان کو رب کے مہمان کو السلام 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 السلام، حق کے دلدار کو شاہی ابرار کو، حق کے دلدار کو شاہی ابرار کو، میرے سرکار کو سب کے غم خوار کو السلام 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 السلام، ماں کی ممتا کو جنتی پاؤ کو، ماں کی ممتا کو جنتی پاؤ کو، پیار کی چھاؤ کو امتی ماں کو السلام
ڈاکٹر ضمیر صاحب امیر جماعت کرن کھیڑا چکا کائنات کے لیے ارشاد ربانی ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. سچی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. یا ریب فی ملت اسلامیہ کی آئی طالبات و مہمانان نظام، آئیے میں آپ حضرات کلمہ کے بارے میں یہ اندازہ لگانا چاہیے یا کہ آسی ہے یا نیک، بے خط اچھا ہے یا برا، تو اس کے متعلقین پر نظر ڈالے. کیونکہ المرء علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کے طریقے پر ہوتا ہے. کلام الملوک ملوک الکلامی، بادشاہوں کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے. اور آگے دیکھے تو قرآن کا دوسرا تعلق لوح میں محفوظ، جو کہ ایک تختی ہے جو عرش کے اوپر ہے، اور جو عرش کے اوپر ہو کہ اس میں بھی شک ہو سکتا ہے. قرآن کا تیسرا تعلق لیلۃ القدر ہے، اور چوتھا تعلق سیدہ الملائکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا تعلق حقیقت میں ہے قرآن. یہ بچی نے بہت اچھے انداز میں قرآن پاک پر تقریر کی ہے. آئیے اب میں اگلے طالب علم کو آواز دے رہا ہوں، محمد ریحان ابن نذیر کرن کھیڑا، یہ آئے اور اپنا پروگرام پیش کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری تقریر کا عنوان ہے ماں باپ کی خدمت. ماں باپ کا درجہ بہت بڑا ہے، جن سے ان کی عزت کرو اور ان سے سچی محبت رکھو اور ان کی خدمت بچا لاؤ. ہمارے نبی صاحب نے فرمایا کہ ماں کے پاؤں تلے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے. ماں باپ کی سایہ خدا کی رحمت ہے. جو بچے ماں باپ کا کہنا مانتے ہیں وہ خوش رہتے ہیں، جو نہیں مانتے وہ پچھتاتے ہیں. یاد رکھو کہ ایک نصیحت ہے، فرض ماں باپ کی ہدایت ہے. نہ کرو نہ کبھی تم ان کو خوش، ان کے قدموں تلے جنت ہے. وَمَنْ عَلَيْنَا مجھ کو تیرے انداز سخن پر ہی ناز تھا، مجھ کو تیرے انداز سخن پر ہی ناز تھا. تو آ گیا تو ساری محفل پہ چھا گیا. مولانا اظہر صاحب یقیناً سخنور ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ مولانا کی لینگویج آپ سمجھ گئے. شاید کہ میں دور سے آیا ہوں تو آپ میری لینگویج سمجھ نہیں پائے، لیکن چونکہ مولانا آپ کے درمیان کے ہیں اور کو اچھی طرح سے معلوم ہے کہ نبض کہاں دکھ رہی ہے اور کیسا اسے دوا دینا چاہیے. بہرحال بہت شکریہ کہ محفل ماشاءاللہ جم گئی ہے. اسی طرح سے آپ جمے رہے، بیٹھے رہے، انعامات سے نوازتے رہے، پروگرام کو سنتے رہے. اور مجھے حکم ہوا ہے ڈاکٹر محمد عمر صاحب پشور وہ بھی تشریف لائے. آئیے اب پروگرام کے اگلی کڑی کے طور پر میں محمد مزمل ابن عارف شاہ کو پیش کروں، وہ آئے اور اپنا پروگرام پیش کریں. الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كميت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. ابھی آپ کہاں پر پڑھ رہے ہو؟ ابھی ہم مدرسہ دارالعلوم حبیبیہ میں پڑھ رہے. میں آپ سے کچھ چند سوالات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کیا اس کا یاد دیں گے؟ ہاں جی، پوچھئے نا حیران بھائی. غسل میں کتنے فرائض ہے؟ غسل میں 3 فرائض ہے. نمبر 1 کلی کرنا. نمبر 2 ناک کے نرم حصے تک پانی پہنچانا. نمبر 3 پورے بدن پر اس طرح پانی بہانے کے ایک بال بھی برابر جگہ سوکھی نہ رہے.
अच्छा तो जुबैर भाई ये तो बताइए वजू में कितने फराइज है? वजू में 4 फराइज है। नंबर 1, पिशाने के बालों से लेकर टूटी के नीचे तक एक कान की लहू से दूसरी कान की लहू तक पूरा चेहरा धोना। नंबर 2, दोनों हाथ को नजर में धोना। नंबर 3, चौथाई सर का मजा करना। नंबर 4, दोनों पेटों को रसूलों में खुदा ने नूर बरसाया, दरख्तों पर सबर आया, मेरे महबूब की किस्ती मेरा महबूब बैठा है। चलो बहना चलो भाइया खुदा के पास जाना है, खुदा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी तकरीर का उन्वान है तौहीद। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। मोहतरम बुजुर्गों और भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। मैं कोई मुकर्रिर नहीं हूँ कि तकरीर कर सकूं, मगर चंद दिनों में इस मदरसे में रहकर जो कुछ सीखा है आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। गौर से सुने। मैंने अभी आपके सामने कुरान पाक की सूरत तिलावत की है। इसका मतलब वो मफहूम ये है कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो अल्लाह एक है, वो बेनियाज है, उसने ना किसी को जना और ना जना गया और कोई उसका नहीं हो सकते। जिस तरह बिना और न बिना बराबर नहीं हो सकते, जिस तरह नूर और जुल्मत बराबर नहीं हो सकते, इसी तरह अहले इल्म और गैर अहले इल्म बराबर नहीं हो। मैं आपसे कुछ दिन की मालूमात लेना चाहता हूँ, क्या आप बताएंगे? जी पूछिए ना। मुसलमानों के मजहब का क्या नाम है? इस्लाम। अच्छा तो सफियान भाई, इस्लाम क्या सिखाता है या इस्लाम किस मजहब को कहते हैं? इस्लाम में सिखाता है कि खुदा है, कि बंदगी के लायक वही है और हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उनके रसूल है और कुरान शरीफ खुदा ताला की किताब है। दुनिया और आखिरत के तमाम भलाई और नेक बातें इस्लाम सिखाता है। जो आएगा उसको पंखा दिया जाएगा इंशाल्लाह, सीलिंग फैन उसको जो है तो दी जाएगी। और दुआम नंबर वाले को बैग, टूरिस्ट बैग माशाल्लाह इंतजामिया ने इंतजाम किया है। और दीवार घड़ी सुवम नंबर आने वाले को दी जाएगी। हजरत से बस हर ईमान वाले पर जिस तरह नमाज ज़कात हज फर्ज है, उसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने रोजा फर्ज किया है। ये रोजे पूरे माह रमजान में 68 रकात है। रोजा बहुत ही अहम इबादत है। इस इबादत में बड़ी खैर और बरकत है और भलाइयाँ पोशीदा है। सुबह शादी यानी फर्ज की नमाज शुरू होने से पहले पहले कुछ न कुछ काफिले आता है, जिसको शहरी कहते हैं। फर्ज की नमाज शुरू होने से पहले ही खाना पीना बंद कर दिया जाता है और पूरा दिन गुजरने के बाद मगरिब के आजान वक्त दोबारा का कैसी वो घड़ी होगी हसानी के होठों पे, जब नाते नबी होंगी बूबकर वाली होंगे, उस्मान वाली होंगे, हसनैन के नाना की क्या बज़्म सजी होंगी, आनिब तारों की लड़ी होंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम असातिज़ा इकराम, और तेजी से हौसला अफ़ज़ाई फरमाएंगे। मोहम्मद ने बताया है दुआएं देकर दुश्मन को, मोहम्मद ने बताया है दुआएं देकर दुश्मन को कि अक्सर फूल से टकरा के पत्ता टूट जाते हैं। मोहतरम सैयदियों, हमारे प्यारे नबी की जिंदगी का हर गोशा सूरज से ज्यादा रोशन और ताबा है। न हमारे जबानों में ताकत है, न हमारे कलम में गोयाई है कि मदनी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पर रोशनी डालिए। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, कहाँ से लाऊं ज़बां शेर दास्तां के लिए, कहाँ से लाऊं ज़बां शेर दास्तां के लिए, सफीने चाहिए इस शहर बेकरार
रहे हैं। मोहतरम हाज़रीन, हमारे प्यारे नबी की पूरी जिंदगी उम्मत के लिए नमूना थी। आप क्या क्या थे, दुश्मन भी आपको साथी को आमीन कहते हैं। हर मिलने वाला ये समझता था कि अल्लाह के रसूल सबसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत करने वाले हैं। दुश्मनों का भी एहतराम करते, दुश्मनों के लिए दुआएं करते। हालांकि दुश्मनों ने आपको गालियां दी, राह में कांटे बिछाए, मारा, धमकाया, सताया, गले में फंदा डाला, हत्ता के शहर बदर कर दिया। मगर हमारे नबी वो हमदर्द दिल गमखार वो मिलनसार थे कि जानी दुश्मनों को भी माफ कर दिया। दुश्मन को ये कहने पर मजबूर हो गए, ना कहीं जहां मैं अमा मिली जो अमा मिली तो कहाँ मिली, ना कहीं जहां मैं अमा मिली जो अमा मिली तो कहाँ मिली। मेरी जुल्म है आसिया को तेरे उल्टे बंद नवाज में। मोहतरम हाज़रीन गिरामीन, दुनिया के अक्लमंद और होशियार इंसानों ने फैसला कर लिया कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जैसा शरीफ और पाकीज़ा इंसान ना हमसे पहले आया है, ना अब क़यामत तक आ सकता है। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र मुबारक है, क़यामत तक का चलता रहेगा। बस मैं इतना कहकर अपनी तकरीर लेता है और वो सुबहों में सितारों से क़यादत छीन लेता है। करीने सीख लो उसकी ज़मीं पे चलने फिरने का कि वो तकब्बुर करने वालों से इज्जत छीन लेता है, तकब्बुर करने वालों से दौलत छीन लेता है। अल्लाह की तारीफ में ये अशआर मैंने कहा। चलिए अल्लाह के तारीफ के बाद में मैं अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ में ये कहूँ कि अगर मोहम्मद से अकीदत नहीं है तो बख्शिश की कोई सूरत नहीं है। अगर मोहम्मद से अकीदत नहीं है तो बख्शिश की कोई सूरत नहीं है। कहाँ जाओगे तुम उनसे बचकर, कहाँ मुस्तफा की सल्तनत नहीं है। आई है इन दीवानों को जंजीरें। वाक़अतन ये उलमा इकराम का बड़ा कमाल है। आप तो जानते हैं कि वो ऐसे लाकर मदरसे के अंदर में डालते हैं जो चलती गाड़ी को लटकते। कमाल है ये। ऐसे बच्चों को मदरसे के अंदर में लाकर डालते हैं कि जो रोज या कम से कम 8 दिन में एक बार किसकी ना किसका सिर फोड़ के लाते। ऐसे बच्चों को मदरसे के अंदर में माँ बाप लाते हैं। तो गालिबन पिछली इदारे का आगाज हुआ, हम उसमें आए थे और 15 जनवरी और अभी 1 साल मुकम्मल हुआ और ये बच्चे आज स्टेज पे खड़े हो गए। तो मुझे ये लग रहा है कि शायद अगले साल ये बच्चे जो अभी आज भी मैं खड़े होता हूँ तो मेरा मुंह सूख रहा है सब बोलना, और वो बच्चे आ रहे हैं और बेहतरीन अंदाज से बोल के भी चले जा रहे हैं। क्या 1 साल के अंदर में कमाल है ये असातिज़े किराम के इनके के बच्चों को उन्होंने स्टेज के हवाले कर दिया और खड़े करके काबिल बना दिया। कल की तारीख में आपके करण छेड़े के जो मदरसा फैज़ अबरार के अंदर में हम गए थे तो गुड्डू भाई के बच्चों ने वहां पर तो कमाल कर दिया। ये मदारिस वालों का कमाल है साहब। 6-7-8 हजार पेमेंट के अंदर में फ्रिज का इनाम लाया वो बच्चे ने। आपने मुलाकात करना, मुबारकबादी देना गुड्डू भाई को जो आपके करण छेड़े के माशाल्लाह। इंशाअल्लाह दारुल उलूम हबीबिया गोकुल वाड़ी एक दिन आप ये अभी छोटा सा पौधा एक दिन फल देगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह ये आज छोटा सा पौधा है, कल होकर फल देगा। और यहाँ भी इंशाअल्लाह उल अजीज ये उम्मत के नौनिहालान तकबिल। आज बड़ी अच्छी चीज मुझे याद आती है वो कि वो कौम तालीम और तरक्की में है पीछे, वो कौम समझना, वो तालीम और है पीछे जिसका आगाज ही इकरा से हुआ था। सुभान अल्लाह, जिसका आगाज ही इकरा से हुआ था। पहले कुरान करीम की जो आयत उतरी है वो इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी पढ़, और हम ही आज पीछे हैं। तो इसलिए हमारे बच्चों को तालीम और तरक्की में आगे बढ़ाइए। इदारे जात यहाँ की खाक से इंसान बनाए जाते हैं साहब, यहाँ की खाक से, यहाँ की खाक से इंसान बनाए जाते हैं। जो मकातिब मदारिस जो आज काम कर रहे हैं और ये नौनिहालों को, मैं भी आज जो स्टेज पर खड़ा हूँ पहली पास है, 5 महीने पहले में गया और जमनी बहुत ज्यादा सताया तो वालिद साहब ने जब डाले नाने गांव के अंदर में, तो आज मेरे उन असातिज़े किराम की और मदारिस की बरकत से आपके सामने स्टेज पर खड़ा हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आप इसलिए हम मदारिस इस्लामिया को मोहब्बत की नजर से देखें, उलमा इकराम का एहतराम एजाज करें।
مدارس کے اندر میں لگنے والی تمام تر چیزیں، ایک گھر چلاتے ہیں اگر 2 بچے ہو گھر میں تو اتنا خرچ کے بھاگ جاتے ہیں، اور مدرسے کے اندر میں ماشاءاللہ شاید اس ادارے کے اندر میں 60-65 بچے ہیں نا، ہمارا آنا جانا لگا رہتا ہے۔ اور مجلس علماء میں جو ہمارا ہر 13 تاریخ کو مجلس علماء کرنج کھیڑا وہ چنچولی سینٹر کے تمام علماء کا ہر 13 تاریخ کو الگ الگ جو مشورہ ہوتا ہے الگ الگ مسجد میں، تو ماشاءاللہ قاری امان اللہ صاحب ناظم مدرسہ وہاں پر آتے ہیں اور باقاعدہ انداز سے جڑتے بھی ہیں۔ پھر اس بنیاد پر ہم بھی ان کے ادارے میں آتے ہیں اور بچوں کی طرف نظر کرم کرتے ہیں، کیونکہ یہ بچے مہمان رسول ہے نا، یہ مہمان رسول ہے، یہ ان کو محبت کی نظر سے دیکھ لیں۔ یہی تو بچے ہیں جن کے لیے آسمانی مخلوق اور زمین کی سب کے سب مچھلی، چرندے، پرندے، درندے ان کی مغفرت کے لیے دعائیں کرتی ہے، اور سب میں اگر کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو شیطان کو، کیونکہ ظاہر سی بات ہے یہ ایک بچہ اگر عالم یا حافظ بن گیا تو یہ نہ جانے کتنوں کو تعلیم سے آراستہ و پیراستہ کرائے گا۔ تو اسی لیے چلیے مختصر سی یہ تاثرات مجھے کہنے کے لیے کہا گیا تھا کہ میں نے آج جو بچوں کو دیکھا ماشاءاللہ مجھے اطمینان ہوا کہ 1 سال کی قلیل مدت کے اندر میں یہ نونہالان چھوٹے چھوٹے اطراف و جوانب کے بچے آج اسٹیج پر کھڑے ہو کر اپنے معافی ضمیر کو آپ کے سامنے ادا کیے، اور بغیر کسی ڈر و گھبراہٹ کے ماشاء اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس ادارے کو دین دگنی رات چگنی ترقیات سے مالا مال فرمائے۔ نیز اس ادارے میں جو طلبہ پڑھ رہے ہیں اللہ رب العالمین ان طلبہ کو ان کے والدین کے آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، اور جو نیتیں ان کے والدین کی ہے اللہ اس میں ان کو کامیابی عطا کرے۔ اور نیز اسی طریقے سے کیوں نہ میں کہوں یہ کہ ان کے اللہ رب العالمین ان طلبہ اکرام کے اساتذہ اکرام کو خوب ترقی اور ان کی عمر میں برکت اور ترقی نصیب فرمائے۔ اسی کے ساتھ یہ میرے تاثرات اختتام، اسی کے ساتھ ایک مختصر سی چیز کے لیے مجھے یہ کہا گیا کہ یہ ادارہ اس کے اندر میں جو اخراجات لگتے ہیں تفصیلاً نہیں بتاؤں، جیسے اساتذہ اکرام اور جو خادمین ہیں ان کی تنخواہیں ہیں 1 سال کی ان کی ہوتی ہے 4,55,000 روپے، اور کرانہ سامان جو روزانہ لگتا ہے اور اس کا مکمل جب سالانہ بجٹ لگایا گیا تو 1,722 روپے کا کرانہ سامان مدرسے کے اندر میں لگتا ہے۔ اچھا چاول یہ اور گیہوں، گوشت، سبزی، دودھ، دہی، طباعت، سفر خرچ، آڈٹ خرچ، کتابیں جو بچوں کو پڑھنے پڑھانے کی ہے، لائٹ بل، لائن، الیکٹرک خرچ، نیز اسی طریقے سے دیگر چلر اور متفرقات، میڈیکل اور دواخانہ، تمام بچوں کی کفالت کے اعتبار سے، مہمان نوازی کا خرچ وغیرہ، یہ تمام تر ملا کر 1 سال کا ادارے کا خرچہ 8,22,250 روپے ہے۔ ناظم صاحب نے بتایا 8,22,250 روپے۔ ناظم صاحب کو میں نے پوچھا کہ ٹھیک ہے اگر 8,22,250 روپے آپ کا سالانہ خرچ ہے تو اب برابر ہو گیا کہ بچا؟ تو حساب و کتاب میرے پاس میں لکھا ہوا ہے، انہوں نے سب مجھے جب لکھا ہے تو اس کے اندر میں ادارے کے اوپر میں قرضہ نکلا ہے، یعنی یومیہ خرچ، ماہانہ خرچ، سالانہ خرچ 8,70,000 روپے اور کچھ ایسی رقم ادارے کے اوپر میں قرض نکلی ہے۔ بہرحال میں آپ تمام حضرات سے پھر اس کے بعد اس سے پہلے کہ میں بیٹھوں ایک بات اور کہوں گا، ہم تمام تر اعتبار سے اب رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، زکوٰۃ و صدقات، عطیات للہ، ایصال ثواب، گیہوں، چاول وغیرہ وغیرہ، جس اعتبار سے بھی آپ اپنی اس ادارے کے آپ خوب تعاون کریں، آپ دامے، درہمے، قدمے، سخنے، ہر اعتبار سے یہ فرض منصبی بنتا ہے، جو خصوصاً اطراف و جوانب کے جو علاقے یہ گاؤں ہیں وہاں پر، اور چنچولی کرن کھیڑا سینٹر کیونکہ یہ ملا جلا ہے۔ اسی کے ساتھ میں اصل میں ناظم صاحب کا ایک اور کہنا تھا کہ پانی کی ٹنکی بنانا ہے وضو خانے کے لیے، تو اس کے لیے بھی آپ کو تعاون کرنا ہے۔ چلیے کوئی ایک مکمل لے لے، لیکن اس سے پہلے یہ ہے کہ کوئی مکمل اس کو بنائے۔ میں ایسا کرتا ہوں ناظم صاحب کہ آپ کے بچے یا پھر ان کو اٹھا کر یہیں پر چندہ کروا دے، ہے نا؟ تو قرآن کی جماعت میں ڈاکٹر ضمیر صاحب امیر جماعت کرن کھیڑا کے ہاتھوں سے انہیں انعام ملے گا۔ صوبہ نمبر سے محمد ثاقب عبدالعلیم پلسی،
दुआम नंबर आपसे दोस्तों, प्रोग्राम में चूंकि बच्चे माशाल्लाह पढ़ते हैं और बहुत से बच्चों का जज्बात भी होते हैं कि और पढ़ना, हमारे बच्चों का भी नंबर लगे, तो चूंकि कुछ इंतजामी लाइन से हो सकता है किसी का नंबर नहीं लगता, तो अपने दिल को बड़ा करे। वसी मोहसिन भाई मेडिकल वाले घाट नांद्रा वाले, इनके हाथों से इनाम दिया जा रहा है। इसी तरह से दूसरी जमात में जो अव्वल नंबर शहबाज नवाब हाजी कलीम साहब के हाथों से इन्हें इनाम दिया जा रहा है। मोहम्मद शहबाज नवाब कन्नड़, इधर देखो बेटा। माशाल्लाह। इसी तरह से तीसरा आवाज गूंजी कहा हंसला ने ये दुल्हन से अपनी जहाद मोहब्बत की आवाज गूंजी कहा हंसला ने ये दुल्हन से अपनी इस अगर दे तो जामे शहादत, सुभान अल्लाह, इजाजत अगर दो तो जामे शहादत लबों से लगाने को जी चाहता है। मदीने का मंजर मदीने का मंजर हंसी किस कदर है, मदीने में जाने को जी चाहता है। देखिए, अब मैं बिना किसी ताखीर के बापूरी पूना जो हमारे दरमियान में तशरीफ लाए हैं, हजरत से मैं गुजारिश करता हूँ कि अपने मसनद पर जलवा अफरोज हो, तब तक कि हजरत के साथ में एक आया हुआ जज़ाकल्लाह कलीम भाई चिंचोली वालों ने नवाजा है मुझे हदिये से, अल्लाह खूब बदला अता फरमाए। हजरत मसनद पर तशरीफ फरमाए। मैं मुनासिब समझता हूँ कि हजरत के साथ में आया हुआ एक तालिब इल्म फरमान नात को गुनगुनाए, ताकि ये जो मजमा मुंतशिर है वो और फिर यकजा हो जाए, एक साथ जमा हो जाए। चाय वाले बंद कर दो, हजरत का खिताब होगा और उसके बाद दुआ होगी। अब ज़्यादा ताखीर नहीं है, बगौर समाअत फरमाए। नामे रसूल पाक मिटाया न जाएगा, नामे रसूल पाक मिटाया न जाएगा। अरे नामे रसूल पाक मिटाया न जाएगा, नामे रसूल पाक मिटाया न जाएगा। ये वो दिया है जिसको बुझाया न जाएगा, ये वो दिया न जाएगा। के आपसे जिब्रील ने कहा, पे जाके आपसे जिब्रील ने कहा, अब एक कदम भी मुझसे बढ़ाया न जाएगा, अब एक कदम भी मुझसे। अल्हम्दुलिल्लाह
نؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطہر شطر الایمان. معزز، میں نے ایک سورت پڑھی چھوٹی سی، جو پڑھا لکھا طبقہ اسٹیج پر موجود ہے وہ اس کا مفہوم، اس کے معنی سمجھ گئے ہیں. بس یہی چند باتیں عرض کرنی ہے. ایک بات طالب علموں کے لیے، جو بچے پڑھتے ہیں چاہے وہ اسکول میں ہو یا مدرسے، ان کو طالب علم کہتے ہیں. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ اپنے بیٹے کو لے کے مدرسے میں آئی. استاد سے کہا کہ اس کا داخلہ فرما لیجئے اور اس کو کبھی چھٹی مت دینا. استاد نے کہا کہ آپ اپنے بچے کو لے کے آئی ہیں اور کہہ رہی کہ اس کو چھٹی مت دینا، کہ ہاں اس کو چھٹی مت دینا. تو استاد نے پھر کہا آخر کار ایسا کیا ہے کہ تم ایسا کیوں کہہ رہی ہو کہ چھٹی مت دینا، کہ نہیں چھٹی مت دینا. بچے بہت چھٹی مانگتے ہیں، بہت چھٹی کرتے ہیں، لیکن بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کی والدہ نے کہا کہ اس کو چھٹی مت دینا. 3-4 مہینے گزرے، بچے کو ماں کی یاد آئی اور آنی بھی چاہیے. ماں کی یاد ستانے لگی. بچے نے کہا استاد محترم ماں کی بہت یاد آ رہی ہے. 3-4 مہینے گزر گئے، ماں کی ہر روز یاد آتی ہے، اب کچھ زیادہ ہی ستا رہی ہے، چھٹی دے دیجئے. میں یوں گیا اور یوں آیا، آج جاؤں گا جمعرات ہے اور کل شام کو لوٹ آؤں گا، 1 دن کی اجازت دے دیجئے. استاد کو یاد تھا کہ اس کی ماں نے منع کیا تھا، اس لیے منع فرما دیا. 3-4 مہینے گزرے اور پھر اس بچے کو یاد آئی. پھر کہا استاد محترم مجھے ماں کی یاد پھر ستا رہی ہے، میری ماں مجھے یاد کرتی ہوگی، مجھے اپنی ماں کی یاد آ رہی ہے، تم مجھے چھٹی دے دو. یوں گیا یوں آیا، یعنی جلدی جاؤں گا جلدی لوٹ آؤں گا. استاد نے پھر کہا کہ چھٹی تو نہیں ہے، لیکن ایک بہانہ بنایا کہ سبق زیادہ دے دیا کہ اس کو یاد کر کے سنا دو، میں چھٹی دے دوں گا. اب اس بچے کو ماں کی یاد ستا رہی تھی اور ماں کی یاد آ رہی تھی. اس بچے نے یاد کیا اور فوراً یاد ہو گیا. کہا استاد محترم سن لیجئے. کہا ابھی تو تم یاد کرنے گئے تھے، کیا یاد ہو گیا؟ کہ ہاں میرے یاد ہو گیا، کیونکہ ماں سے ملنا ہے نا، ماں کے پاس جانا ہے، ماں کی محبت ستا رہی ہے، اس لیے میں نے دل سے یاد کیا، یاد ہو گیا. سن لیجئے. استاد نے سنا تو بچے نے سنا دیا، پختہ سنایا، پکا سنایا، نہ کہیں بھولا نہ بھٹکا نہ متشابہ لگا. اب استاد مجبور ہو گئے اس کو چھٹی دے دی جائے. چھٹی دے دی. گھر گیا، ماں گھر میں موجود تھی، دروازہ بند تھا. بایزید بستامی نے کہا ماں دروازہ کھولو، تمہارا لال آیا ہے. ماں نے دروازہ نہیں کھولا. کہا ماں میں تم سے ملنے آیا ہوں، تم میری ماں ہو، میں تمہارا بیٹا ہوں، دروازہ کھولو. ماں کہا کہ نہیں میرا بیٹا نہیں ہو سکتا، میرے بیٹے کو چھٹی مل ہی نہیں سکتی، تو وہ کیسے آ سکتا ہے؟ وہ نہیں آئے گا، اس کو چھٹی نہیں ملے گی. کہ نہیں ماں میں چھٹی لے کے آیا ہوں، مجھے چھٹی دے دیجئے، میں چھٹی لے کر آیا ہوں، تم سے ملنے آیا ہوں، دروازہ کھولو، مل لو نا. آخر کار ماں نے دروازہ نہیں کھولا. میری ماں اور بہنیں سنتے ہوں اس واقعے کو، سن لیجئے. جب دروازہ نہیں کھولا ماں نے، ایسا نہیں تھا کہ ماں کو محبت نہیں تھی، محبت میں رو رہی تھی، لیکن دروازہ نہیں کھولا. بچہ مایوس ہو کر واپس لوٹ آیا. استاد نے کہا ارے ابھی تو تم گئے تھے، ابھی واپس آ گئے،
کہ ہاں ماں نے دروازہ نہیں کھولا. کہ کیوں, کیا ماں گھر میں نہیں تھی؟ کہ ماں گھر میں تھی. کیا اس نے تمہیں پہچانا نہیں؟ کہ پہچان تو لیا تھا لیکن دروازہ نہیں کھولا. کہا کہ کوئی بات نہیں. استاد محترم نے بڑی شفقت اور بڑے پیار سے قریب بٹھایا, اس کا لاڈ و پیار کیا, اور لاڈ پیار اتنا کیا کہ بچے کو ماں کی یاد تو ستاتی ہے نا, ہم کو بھی ستاتی, آپ کو بھی ستاتی. جن کی ماں گزر گئی اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے, اور جن کی ماں زندہ ہے اللہ ان کو صحت نصیب فرمائے. تو بہرحال استاد نے کہا کہ تم ابھی گئے تھے ابھی واپس لوٹ آئے, ماں نے دروازہ نہیں کھولا. کہ نہیں کھولا, کوئی بات نہیں. لاڈ پیار کیا, اس کو تانے نہیں دیے کہ کیسی ماں, یہ نہیں کہا کہ کوئی بات نہیں. یعنی بچے کا حوصلہ بڑھایا. یہ تانو تشنی کرنا یہ بہت برائی ہے معاشرے کی. اس استاد نے اس کو تانا نہیں دیا, بڑے لاڈ اور پیار اور محبت سے سینے سے لگا لیا, کوئی بات نہیں. پھر ایک دن استاد محترم کے خواب میں آقا دو جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے. کہا بایزید کو چھٹی دے دو. اس بچے کا مقام تو سمجھیے کہ جس بچے کو چھٹی دلانے شہنشاہ دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. استاد محترم ہڑبڑا کے اٹھے اور اس بچے کے روم میں گئے جس کا نام بایزید بستامی. تو گئے تو یہ تہجد پڑھ رہا تھا. تہجد پڑھتے ہوئے استاد بیٹھ گئے, سلام پھرنے کا انتظار کر رہے تھے. سلام جب پھیرا تو استاد نے کہا بایزید تمہاری چھٹی ہو گئی, اب تمہیں چھٹی مل گئی, تم گھر چلے جاؤ. کہا کہ حضرت میری چھٹی کیسے ہو رہی؟ کہ شہنشاہ دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو چھٹی دلائی ہے. کہا کہ ٹھیک ہے. خوشی خوشی یہ گھر پہ جھومتا گیا. ماں پہلے سے دروازہ کھول کے کھڑی ہوئی تھی. جب دروازہ کھول کے کھڑی ہوئی تھی ماں بیٹے ملے. کہا کہ بیٹے جب تو پہلے آیا تھا میں دروازہ اگر کھول دیتی تو شاید اس مقام پہ نہ آتا جس مقام پہ تو آج آیا ہے. میں ایسا نہیں تھا کہ مجھے محبت نہیں تھی, تو اس سے ضرور محبت تھی. وہ ماں جو 9 مہینے بچے کو پیٹ میں رکھے 2 سال دودھ پلائے, کیا اس ماں کو اپنے بیٹے سے پیار نہیں ہوگا؟ بالکل ہوگا, لیکن اس مقام تک لانا تھا اس لیے چھٹی کو منع کر کے آئی تھی. اب کہا کہ اب دروازہ کھول کے کیوں کھڑی ہے؟ کہ جس نے تجھے چھٹی دلائی ہے اس نے ہی مجھے کہا تیرا لاڈ فارغ ہو کے آ رہا ہے. اب وہ بایزید بستامی نہیں رہا, کتب بن گیا, ولی کامل بن گیا, اپنے زمانے کا وہ کتب بنا, گوش بنا, کلندر بنا. اس سے بڑا ولی اس زمانے میں نہیں تھا. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آپ سب لوگ جانتے ہیں. تو بچہ اگر مدرسے میں آپ نے ڈالا ہے, کس کے لیے ڈالا ہے؟ قرآن شریف سیکھنے کے لیے, درود شریف سیکھنے کے لیے, حدیثیں سیکھنے کے لیے ڈالا ہے, تو وہ ماں بڑی خوش قسمت ہے جس کا بچہ صبح اٹھ کے نماز پڑھتا ہے اور نماز پڑھ کے سو جاتا ہے. ان سے اچھا کون سا بچہ ہو سکتا ہے جو صبح اٹھے نماز پڑھے اور نماز کے بعد قرآن پڑھے اور نماز سے پہلے بھی قرآن پڑھے اور عشاء پڑھ کے قرآن پڑھ کے سو جائے؟ اس سے اچھا کون سا بچہ ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے جن کے بچے یہاں پڑھتے ہیں وہ خوش نصیب ہیں, اور جن کے ماں باپ اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں وہ بھی خوش قسمت ہے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تو بہرحال یہ ایک بات بچوں کے تعلق سے تھی. دوسری بات مدارس کے تعلق سے ہے. مدارس والے فارغین کی ایک لمبی جماعت ہے. لمبی جماعت اسٹیج پر ہے. یہ جلسوں کا بہانہ ہوتا ہے, علماء کا ملنا ہو جاتا ہے. جب علماء ملتے ہیں تو خیر اور بھلائی, جیسے انہوں نے کہا کہ ابھی یہاں کی ایک یونٹ ہے جو کام کر رہی ہے, تو ظاہر بات ہے کہ وہ کام کریں گے تو اسی تعلق سے مشورہ کریں گے, فلاں گاؤں میں مسجد بنانا ہے یا کسی بیوہ کی مدد کرنا ہے, اس طرح کے مشورے کریں گے. شراب کی دکان کھولنا ہے یہ تو مشورہ نہیں کریں گے. کسی بچے کو میڈیکل کالج پڑھانا ہے یہی مشورہ کریں گے. اس کی فیس ادا کرنے کا کوئی فکر کریں گے. تو ان کی فکریں ایسی ہوں گی جو قوم کی بھلائی کے لیے ہوں گی. تو مدارس اسلامیہ جس علاقے میں وجود میں آتا ہے اس علاقے میں خیر اور بھلائی آتی ہے. تو اس گاؤں کے جو بستی کے لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھے کہ مدرسے کا جلسہ ہے, لیکن یہ اتنے سارے علماء آپ کو دیکھنے کو مل رہے ہیں, سننے کو مل رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں جنت کے باغات ملا کریں تو خوب چرا کرو. صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول کیا دنیا میں جنت کے باغات ہیں؟ کہ ہاں ہیں. یہی دین کی مجلس سے تو ہیں, ان میں خوب جم کر بیٹھا کرو. تو یہ دین کی مجلس مدرسہ وجود میں آیا تو جلسہ وجود میں آیا, اور یہ بار بار آئے گا. اس لیے ان کی قدر کریں, مر گئے نا تو یہ نصیب نہیں ہوگا.
تو دعا کیجئے کہ اللہ اس مدرسے کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور اس علاقے میں جتنے بھی مدارس ہیں اللہ تمام کو، مکاتب کو، مدارس کو، تمام کو اللہ دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ یہ مدرسے کے تعلق سے ہے، ایک عورتوں کے تعلق سے ہے۔ آقا دو جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کا اعلان فرما دیا۔ حضرت خنسا رضی اللہ تعالی عنہ ایک شاعرہ تھی، اپنے 2 بچوں کو لے کے حضور کی خدمت میں پہنچی، کہا شہنشاہ دو عالم میرے پاس شوہر تو نہیں ہے، بھائی تو نہیں ہے، مال و زر تو نہیں ہے، 2 ننھے منھے بچے ہیں، ان کو آپ قبول فرما لیجئے۔ حضرت خنسا عورت ہے، شاعرہ ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا اے خنسا یہ میرے کس کام کے، جنگ کس کام کے نہیں؟ کہ اللہ کے رسول یہ تو میں بھی جانتی ہوں یہ کس جنگ کے کام کے نہیں، لیکن جب کسی کافر مشرک کا تیر آئے گا تو میرے بچے کو آگے کر دینا، میرا بچہ مر جائے گا لیکن میرا نبی باقی رہ جائے گا۔ جب دوسرا کوئی تلوار سے وار کرے تو دوسرے بچے کو سامنے کر دینا، میرا بچہ شہید ہو جائے گا۔ بچے تو اور پیدا ہو جائیں گے لیکن نبی تو کوئی اور پیدا نہیں ہوگا۔ یہ عورتوں کے اندر اتنا دین ہونا، جب اتنا دین ہوگا تب وہ کامل مکمل مسلمان عورت کہلائے گی۔ تو اتنی محبت ہونی چاہیے دین سے، اتنی محبت ہونی چاہیے اپنے رسول سے کہ اپنی اولاد سے زیادہ۔ حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کے رسول میرے بچے کو قبول فرما لیجیے۔ اتنا جذبہ عورتوں میں، اتنا دین عورتوں میں، اتنا ایمان عورتوں میں تھا، تو وہ عورتیں صحابیہ، اتنا ایمان مضبوط تھا کہ بس اس کی ایک کڑی آپ کو سنا کے اپنی بات ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ ایک یہ علماء جانتے ہیں کہ ایک جماعت یا ایک قافلہ افریقہ گیا دین کی دعوت دینے کے لیے، اور وہاں کے بادشاہ نے اعلان کر دیا کہ مسلمان مدینے سے ہماری طرف آ رہے ہیں۔ صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے پاک پروردگار عالم، یہاں بیٹھ کر جتنے بچوں نے تلاوت کی، نعت پڑھی، مکالمے پیش کیے، یا جن علماء نے یہاں اپنے تاثرات پیش کیے، جو بھی کچھ یہاں دین کی باتیں کہی گئی، یہ اللہ اس میں اگر غلط کہا گیا تو معاف فرما دے۔ اے اللہ بعد میں پکڑ نہ فرمانا، اگر غلط کہا گیا تو اے اللہ یہی معاف فرما دے۔ الہ العالمین اگر سچ کہا گیا تو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین احکم الحاکمین، یہ معصوم بچے اور بچیاں اور ہماری مائیں اور بہنیں اور یہ علماء، الہ العالمین احکم الحاکمین، یہ وہ علماء ہے کسی کے سینے میں پورا قرآن محفوظ ہے، کسی کے سینے میں بخاری ہے، ترمذی ہے، ابن ماجہ ہے، حدیثیں ہیں، کسی کے سینے میں کچھ نے کچھ محفوظ کر رکھا ہے، بے شک تو معاف فرما دے۔ الہ العالمین یہ معصوم بچے اور معصوم بچے ان کے والدین جو اس وقت دنیا میں جس کے نہ ہو دادا دادی نانا، ان کی مغفرت فرما، اور جو حیات ہے ان کی عمر برکت عطا فرما۔ دارالعلوم حبیبیہ، الہ العالمین تو چاہے تو کیا نہیں ہو سکتا؟ یہ مشکل ہے تو ہمارے لیے مشکل ہے، تیرے لیے کیا مشکل ہے؟ الہ العالمین تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، غفور الرحیم تو ہی تو ہے، رحمان تیرا ہی تو نام ہے، رحیم تو ہی تو ہے، 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا تو ہی تو ہے۔ اے اللہ ایک بچہ سنڈاس میں بھر جاتا ہے، ماں دھو کر اس کو اپنے سینے سے لگا لیتی ہے۔ اگر ہم اپنے گناہوں میں اس سے زیادہ دھس چکے ہیں تو اسی ماہوں سے 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ اے اللہ ہم کو دھو کر اپنے سائے میں جگہ عطا فرما دے۔ الہ العالمین اس علاقے میں اے اللہ تو نے بڑے بڑے علماء پیدا کیے ہیں، بڑے بڑے دین کے مدارس بھی ہیں، اے اللہ اور ضرورت ہے، اے اللہ اس ضرورت کو پورا فرما دے۔ ہر مسجد میں اے اللہ مکتب شان کے ساتھ چلے ایسی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ یہ معصوم بچے اور بچیاں ہم تیرے سے بھیک مانگتے ہیں کہ فلسطینی مسلمانوں کی مدد فرما۔ اے اللہ وہ معصوم بچے جو خون میں لت پت مرتے رہتے ہیں مگر پھر بھی الحمدللہ کہتے ہیں، کبھی یہ نہیں کہتے ظلم ہوا، خوشی خوشی اللہ اپنی موت کو سینے سے لگا لیتے ہیں۔ اے اللہ ایسے معصوم بچے اور بچیاں جو شہادت
پا رہی ہے مگر تیرے گھر کی خاطر یہ اللہ وہاں سے بھاگنے کو تیار نہیں، جانے کو تیار نہیں، یہ اللہ ان کی مدد فرما، یہ اللہ ان کی مدد فرما، یہ اللہ ان کی مدد فرما، نصرت فرما، حماس کی مدد فرما، یہ اللہ غزہ میں رہنے والے مسلمانوں کی مدد فرما، پورے فلسطین کی مدد فرما، الہ العالمین احکم الحاکمین۔ اے اللہ ہم تیرے سے بھیک مانگتے ہیں کہ فلسطینی مسلمانوں کی مدد فرما۔ یہ اللہ کئی کئی لاشیں ایسی ہوتی ہیں کہ دفنانے والا کوئی نہیں ملتا ہے، یہ اللہ قبریں کم ہو گئی، جگہ تنگ ہو گئی، یہ اللہ یہ کیسا وقت آیا جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ الہ العالمین اگر ہم اتنے ہی گناہ گار ہیں تو تیری رحمت تو بہت کشادہ ہے، لا محدود ہے، یہ اللہ تو رحم کا کرم کا معاملہ فرما، تجھے تیرے حبیب کا واسطہ، یہ اللہ فلسطینی مسلمانوں کی مدد فرما، یہ اللہ فلسطینی مسلمانوں کی مدد فرما، ان کی نصرت فرما، وہاں کی مسجدوں کی حفاظت فرما، وہاں کی خانقاہوں کی حفاظت فرما، وہاں کے اسپتالوں اور اسکولوں کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین ہمارے اس ملک میں بھی امن، چین، سکون عطا فرما، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، بدھسٹ سب لوگوں کو آپس میں پیار و محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ اللہ اس بستی میں جتنے بھی مسلمان رہتے ہیں، یہ اللہ دینی احترام ہے، یہ اللہ